میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، جس کو عام آدمی سمجھتا ہے انصاف، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں اور انسانوں کے معاشرے میں جو فرق ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے، انسانوں کے معاشرے میں وہ انسانی معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جدھر انصاف ہوتا ہے۔ جنگل کا قانون اس کو کہتے ہیں، اس معاشرے کو، اور جس کو دوسرا نام بنانا ریپبلکس دیتے ہیں، جدھر مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، جدھر طاقتور قانون سے اوپر ہوتا ہے، جدھر کمزور کو طاقتور سے تحفظ نہیں ملتا۔ اور اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ جن ممالک کے اندر قانون کی بالادستی بہتر تھی وہ خوشحال تھے۔ رومن ایمپائر دیکھ لو، اس سے پہلے گریک سیولائزیشن تھا، جن کا تاریخ جانتی ہے۔ رومن ایمپائر دیکھ لو، رومن لاز تھے، قانون تھے، باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے کیونکہ وہاں قانون نہیں تھے، وہاں انصاف نہیں تھا۔ اور ہم جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، میں کیوں بار بار جب سے میں پرائم منسٹر بنا میں بار بار آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا رہا، کیونکہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اٹھایا تھا، دو سپر پاورز تھیں تب بھی، دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، آدھی دنیا دونوں طاقتوں کی نیچے تھی، ادھر سے ان لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی امامت کروائی، لیکن بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ۔ قانون کے سامنے سب ایک برابر، فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر جو آج پاکستان کے حالات ہیں، انہوں نے آج سے 1500 سال پہلے تقریباً کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون بناتی ہیں اور وہ جرم کرتے ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ اور آج میں یہ جو آج میڈیا آپ کے سامنے آیا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی، ان کو نہیں جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ یہ ہم 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں۔ آج ہم ادھر کھڑے ہیں۔ ایک طرف ہے اللہ کی نعمتوں کا راستہ، مشکل راستہ ہے لیکن انسان کی عظمت کا راستہ ہے، دوسری طرف تباہی کا راستہ ہے جس طرف ہم یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ لے کے جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں، میں وہ خوش قسمت انسان ہوں، 70 سال جس کی عمر ہے، اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے۔ کوئی اتنا خوش قسمت نہیں، میں اس کا بار بار شکر ادا بھی کروں تو وہ کافی نہیں ہے۔ کسی انسان کو اس ملک میں اللہ نے اس طرح کی عزت نہیں دی۔ حکومت سے انہوں نے سازش کے تحت مجھے باہر نکالا تو آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے۔ کس پرائم منسٹر کو آج تک اس طرح کی عزت ملی ہے؟ اور حکومت کے باہر پبلک کے اندر میں نکلا تو جس طرح کی عزت آپ نے مجھے دی کس کو ملی آج تک؟ کون سے پرائم منسٹر کو ملی؟ تو اس کے لیے وزارت عظمیٰ کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ قوم اس کی عزت کرتی ہے۔ تو میں آج آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ ایک بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں۔ اگر میری قوم میری آواز آج سن کے آپ جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم دیا ہوا ہے جہاد کا، جہاد ہے کیا؟ پہلے میں یہ بھی کلیئر کر دوں، ظلم کے سامنے اور نا انصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے۔ اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جو قومیں رائے حق پہ کھڑی ہوتی ہیں اور انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں، اور انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے۔ پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف آیا، پھر خوشحالی آئی۔ نیلسن مینڈیلا جو موجودہ بڑا ایک لیڈر میں مانتا ہوں، اس نے بڑی پتے کی بات کی۔ اس نے کہا اگر تم نے غربت کم کرنی ہے تو پہلے انصاف لے کے آؤ۔ چائنا نے دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے غربت کم نہیں کی جو چائنا نے کی ہے۔ 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال لیا انہوں نے، اور اسی قوم نے 450 وزیروں کو کرپشن کے اندر جیل میں ڈالا، یعنی طاقتور وزیروں کو انہوں نے قانون کے نیچے لے کے آئے۔ تو جو خوشحالی ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جدھر ہم جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا۔ آج پوچھے لوگوں کے حالات، آج کون سی قیامت آئی تھی کہ اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے؟
₹65 किलो आटा था, आज ₹135 पे पहुंच गया या उससे भी ऊपर। कौन सी क़यामत आई थी कि बिजली दुगनी हो गई है? पेट्रोल डीजल दुनिया आलमी मार्केट में तो इनकी तेल की कीमत कम है। कौन सी क़यामत आई कि ये कीमतें इनकी आज उधर पहुंच गई हैं? किसानों से पूछे, कौन सी क़यामत आई है कि यूरिया दुगना उनको दे रहा? 60 अरब रुपया किसानों ने सिर्फ गंदम की फसल के लिए यूरिया पे एक्स्ट्रा खर्च किया है हमारे दौर से। तो कौन क्या हुआ पाकिस्तान? यानी हमारी हुकूमत जाने से अब तक ये क्या हुआ कि बिजली आज दुगनी हो गई है? बिजली के बिल लोगों से पूछे, आज आवाम से पूछे तो सही उनके हालात क्या हैं, और अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। लेकिन जो इस मुल्क के ताकतवर डाकू थे, उन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केसेस खत्म करवा लिए। 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन के केसेस खत्म करवा दिए और कौम को उन्होंने भेज दिया तबाही की तरफ। आज हमारा मुल्क, कभी भी हमारे माशी हालात ऐसे नहीं थे जो आज है। तो ये क्यों है? सवाल पूछे ना अपने आप से, क्यों है? हम सबसे ज्यादा, मैं पाकिस्तानी, मैं आपको बताऊं, जब मैं मक्का गया हूं, मदीना गया हूं, सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तानी मुझे मिले वहां। हम यहां तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, 20 लाख लोग जमा हो जाते हैं, क्योंकि सारे या आशिक रसूल हैं, अपने दीन में मानने वाले लोग हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम तबाही के रास्ते पे खड़े हैं? क्यों नहीं अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि अल्लाह ने के कानून बनाए हुए हैं। सारे जितने अल्लाह के पैगंबर दुनिया में आए थे, सब उनकी मैसेज, 2 मैसेजेस थी, सिर्फ पैगाम 2 थे, इंसाफ कायम करो और इंसानियत, यानी कमजोर की मदद करो, जो कि जानवरों के कानून के अंदर कमजोर की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कमजोर मर जाता है। इंसानी माशरे में हम अपने कमजोर तबके की मदद करते हैं। जिसको पहली दुनिया की तारीख में फलाई रियासत बनाई थी, वो मदीना में बनाई गई थी, इंसानियत का निजाम आया था। तो हम अपने आप से पूछें कि आज वो मुल्क जो खैरात देने में सबसे ज्यादा है, मैं उसके सामने हूं। कभी यानी कहीं दुनिया के अंदर कैंसर हॉस्पिटल के अंदर 75% मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं हो सकता, सिर्फ पाकिस्तान में है। क्योंकि लोग जब देखते हैं, जब किसी इदारे को, जो खैराती इदारे के ऊपर जब एतमाद करते हैं, तो इससे ज्यादा खुले दिल के लोग ही कोई नहीं है। तो हम वो कौम है जो तरसती है, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अजीम नारे। हमने अल्लाह से दावा किया कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम आजाद लोग हैं, हमने आजादी का दावा किया। आज अपने हालात हम देखें, ना हमारे पास आजादी है, ना यहां खुशहाली है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तनख्वाहदार तबके से पूछे कि क्या हालात है उनके, पूछे आज बिजनेसमैन से, सब दुकान, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, पूछे आज बिजनेस, कौन सी, किसानों से पूछे, किसी से पूछे, खास तौर पे तनख्वाहदार तबके से आज पूछे कि वो गुजारा कैसे कर रहा है। तो क्या वजह है इसकी? मैं आज आपको बताता हूं। उसकी वजह एक है कि यहां जुल्म और नाइंसाफी का निजाम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था 1500 साल पहले कि ताकतवर अगर चोरी करे तो आप उसको एनआरओ दे दें और बेचारे गरीब लोग जेलों में जाएं और फिर समझे कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। और इसलिए जहाद उससे हमें कहा है कि जुल्म के सामने खड़े हो, नाइंसाफी को कबूल ना करो। और आज मैं खास तौर पे मुखातिब हूं अपनी पाकिस्तान की अदलिया से और उसके बाद पाकिस्तान की बुकला बरादरी से। देखिए, अल्लाह ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यह वक्त है आपका कि आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं ये आपको पूरे ईमान से कहता हूं कि जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, हमें कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह की इंसाफ की और कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह वो जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है, इस तरह हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पहली दफा लोगों को खौफ आना शुरू हो गया है। लोग पाकिस्तान से उम्मीद उनकी चली गई है। 8 लाख लोग हमारे 7-8 महीने में प्रोफेशनल्स, वो तबका जो एक मुल्क की जान होता है, वो छोड़ के चला गया है। बाहर लोग सरमायाकारी के लिए निकल गए हैं क्योंकि उम्मीद जानी शुरू हो गई है। तो इसलिए मैं अपने मोअज़्ज़िज़ अदलिया, अपने जजेस से और अपनी वकला कम्युनिटी से मैं आज आपसे खास तौर पे आज अपील कर रहा हूं अपने मुल्क की खातिर। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अल्लाह ने इमरान खान को जो दे दिया है, मैं अपनी ख्वाबों में भी सोचता था कि वो मुझे इस तरह की इज्जत देगा। और इंसान क्या चाहता है दुनिया में? इज्जत ही चाहता है। इंसान के तो पैसे बनाता है इज्जत के लिए, पावर में आता है इज्जत के लिए। तो जब अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है तो मुझे और क्या मिल सकता है? मैं सिर्फ इस वक्त आप सबके लिए खड़ा हूं। मेरी जो सारी जद्दोजहद है वो आपके लिए, और आपको इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं,
آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرا ہے. میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں وہ پولیس یہ فوج چودھری کو کیوں پکڑا ہے؟ کون سا جرم کیا اس سے؟ کوئی مجھے جمہوریت میں بتائے کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس کو منشی کہہ دیا, اس کو چیف الیکشن کمیشن. کبھی اس کے اوپر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے؟ اعظم سعدی کا کیا قصور تھا؟ کیا اس سے کہہ دیا کہ جناب ایکس آرمی چیف نے NRO 2 دے دیا؟ تو یہ سینیٹر ہے, اس کی رائے ہے یہ. باقی اس ملک کی اکثریت سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے. اس کو ننگا کر کے, تشدد کر کے, پھر وہ گندی ویڈیو, اور پھر اس کو پکڑ لیا, 30 FIR کاٹ دی. شہباز گل, ارشد شریف, جو ارشد شریف کی خبریں آتی ہیں کہ کس طرح اس سے کیا گیا. کیا بچہ جانتا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف جیسا خوددار, دیانتدار, کریڈیبل, ایک محب وطن شاید ہی کوئی صحافی آیا ہو, اس سے جو کیا ہے. اور یہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کس لیے کیا گیا؟ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اور اس کے اوپر ابھی میں آتا ہوں جب میں باقی چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث. آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا. میں کیوں سٹرگل کروں گا؟ کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ تم خوش قسمت ہو, تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. وہ ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں, میری جنریشن, کہ ہم تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا, کرکٹ کھیلی, بڑا ٹائم گزارا ہے, پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں. اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈر ہے. موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے, مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے. میں لا الہ الا اللہ پہ ماننے والا انسان ہوں. جب اس کا فیصلہ ہوگا, قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں, آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے. اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے. اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں, مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں, آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیل کا ڈراوے جی جیل میں ڈال دیں گے, ڈال دیں جیل میں, کتنوں کو ڈالیں گے. اس لیے میری قوم, آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا, انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں اپنی عدلیہ سے پہلے آتا ہوں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا. میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو آئین کا آرٹیکل 218 اس کی شق 3, کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے؟ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس بیسس پہ آپ نے محسن نقوی کو چنا؟ باقی نام کس بیسس پہ آپ نے ریجیکٹ کیے؟ جبکہ ہم نے وہ نام چن کے دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو, کیونکہ سکھیرا صاحب اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں, شہباز شریف کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. اس سے بعد ناصر کھوسہ کا نام دیا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں, شہباز شریف کے چیف سیکرٹری. یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسیپٹیبل ہے. ہم نے اپنی طرف سے نیوٹرل امپائر رکھنے کی کوشش کی. تو کس بیسس کے اوپر یہ محسن نقوی کو آپ لے کے آئے؟ کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا, یا شاید لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے؟ کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی رجیم چینج جو ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا؟ ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا, لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دوڑ کی اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے. کیا یہ آصف زرداری کے ساتھ سندھ ہاؤس جدھر پیسے چلے تھے یہ وہاں نہیں تھا؟ کیا آصف زرداری اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا؟ کیا اس کا جو چینل ہے, لوگوں کو نہیں پتا اس کی چینل کا کس کے بار بار جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کب سے کر رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیئرمین ہیں آفتاب سلطان, نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی. یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا. تو میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو نہیں ملا کہ صرف چن کے آپ وہ آدمی لے کے آئے جو کہ ہمارا سب سے خلاف تھا؟ اور اس نے آتے ساتھ ہی کیا یہ جو اب فواد چودھری کا ہوا ہے 3 دفعہ, اور میں جج صاحب کو سلام کرتا ہوں,
3 दफा उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को तलब किया अदालत में, और तीनों दफा नहीं उसको अदालत में प्रेजेंट किया गया। तो क्या ये मोहसिन नकवी, ये इसकी पहली आते साथ ही इसने अपने कारनामे दिखा दिए। उसके बाद इसने जो इसने अपॉइंटमेंट्स किए हैं, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि सारे वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था 25 मई को, उन सारों को वापस ले आया। एडवोकेट जनरल ऑफिस के अंदर वो सारे लोग जो कि हमजा शरीफ के दौरान थे, उनको वापस ले आया। क्या ये साफ और शफाफ इलेक्शन की तैयारी हो रही है? क्या इसको कहते हैं एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप? केयर टेकर सेटअप का तो मतलब ही यह था कि एक न्यूट्रल अंपायर आएगा। क्या ये न्यूट्रल अंपायर है? और अभी से ही पुलिस ने हरासा शुरू कर दिया है हमारे वर्कर्स के ऊपर। 1-2 गिरफ्तारियां शुरू होगी और प्लान बन गया पकड़ने का। और ये जो फवाद चौधरी का हुआ है, तो ये अभी से ही पूरा प्री प्लान बना हुआ है। ये साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए मोहसिन नकवी नहीं आया, ये वो करने आया जो मैंने पहले भी कहा था, जो आसिफ जरदारी ने इलेक्शन करवाया अभी कराची के अंदर, कि वोट बैंक है नहीं पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी जीत जाती है कराची से। तो ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये प्लान एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको रखा गया। तो मैं अपनी अदलिया, और हम इंशाल्लाह ये केस लेके जा रहे हैं अपनी अदलिया के पास, तो मैं और पाकिस्तानी आपसे इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि ये जो अब फवाद चौधरी से हो रहा है और ये जो आगे होने जा रहा है, मैं अभी आपको पेशन गोई करता हूं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जिस आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो पूरा प्लान बना हुआ है इनका। मैं भी पेशन गोई कर रहा हूं। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये तारीख वो होने लगी है, अगर हमारी अदलिया ना खड़ी हुई तो याद रखें, आज तक जस्टिस मुनीर को किसी तारीख नहीं भूल सकी। वो बड़े काबिल आदमी थे, लेकिन एक जगह जिधर उन्होंने आइन और कानून के साथ खड़ा होना था, वो ताकतवर के साथ खड़े हो गए। इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की है उसकी, और उसके बाद कीमत अदा करते गए। इस वक्त कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। ये जो अब तबाही मचने लगी है हमारी जमहूरियत के ऊपर, और जो हो रहा है और जो रिजीम चेंज के बाद हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था। 8 दिन मुझे जेल में डाला, तब भी मैंने कभी इस तरह का जुल्म, फैशिज्म, इस तरह की मैंने कभी एक स्टेट को ऑप्रेस करते हुए मीडिया को, मीडिया के लोगों को, हमारे वर्कर्स को, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा जो आज मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के अंदर। तो और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अदलिया ने हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की। अगर की होती तो आज यही वही जो 25 मई वाले वो ऑफिसर्स जिन्होंने तशद्दुद किया था, 3-3 बजे रात के लोगों के घरों में घुस के इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में लेके गए थे, जुल्म किया था, लोगों को एम्बैरेस किया था। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने सारे लोगों को ना चादर और चारदीवारी का सोचा, ना कानून का सोचा, जुल्म किया। वो आज ऑफिसर फिर वापस आ गए। हमारे पास सिवाय अदलिया के जाने का कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए, दूसरा रास्ता है मुल्क को और नुकसान पहुंचाएं जो ये आगे पहुंचा सके। इसलिए मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं। और फिर मैं जरा 2-3 और चीजें बता दूं। जेआईटी, अब जेआईटी बनी थी, मेरे ऊपर कातलाना हमला होता है। पहले तो 16 दिन कुछ होता ही नहीं है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, पुलिस एफआईआर काट के देख देती कि सिर्फ एक शूटर था और दीनी इंतहा पसंद ने अटैक किया था। जो मैं पहले से ही सितंबर और अक्टूबर में मैंने कह दिया था कि मेरे ऊपर वारदात होने वाली है और नाम लेंगे दीनी इंतहा पसंद का। पूरी कॉन्स्पिरेसी बनी हुई मुझे कत्ल करने की। मैं पहले क्या बैठा था, मुझे पता भी था उसके पीछे कौन है, और मैंने उनके जैसे हुआ मैंने उनके नाम लिए। अपनी हुकूमत होते हुए, पंजाब पुलिस हमारे नीचे होते हुए मैं अपनी एफआईआर नहीं कटवा सका। और मुझे पता है मैं क्यों नहीं कटवा सका, क्योंकि दूसरी तरफ ताकतवर लोग थे। और हमारी मुल्क की तारीख है कि जब ताकतवर का कमजोर से मुकाबला होता है तो इंसाफ नहीं होता। तो लेकिन जो जेआईटी की रिपोर्ट है, ये जरा सुनने वाली चीजें हैं। और फिर कैसे इस जेआईटी को आप आते साथ ही हुकूमत ने पहली चीज की जेआईटी बंद की है। ये किस कानून के तहत की है? जेआईटी तो पंजाब की जेआईटी थी, फेडरल गवर्नमेंट तो जेआईटी नहीं बना सकती। और जेआईटी की फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स सामने आई है, जरा ये सुन लें, इसकी वजह से ये बंद की गई है। मैं जरा आपको बताना चाहता हूं सारी कौम को कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ था, जब इन्होंने एफआईआर कटाई पुलिस ने, मेरी नहीं काटी, उन्होंने कहा था एक शूटर है। जरा आप ये सुने, अब तक जेआईटी ने जो अदालत में जो रख चुकी है, जो अदालत में चीजें रख चुकी है, वो जरा सुने। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, जो कि डीपीओ गुजरात था गजनफर हुसैन और एसएसपी नदीम हुसैन जो सीटीडी लाहौर था, दोनों पंजाब गवर्नमेंट के नीचे थे। इन दोनों ने ऑडियो यानी टेप्स की, उसकी वो जो शूटर था उस लड़के की, उन्होंने टेप्स बनाई। और जब उसकी टेप्स बनाई तो जब जेआईटी ने मांगा उनसे उनका मोबाइल फोन,
اور جب JIT نے ان کو بلایا ان دونوں کو, انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم JIT میں نہیں آتے. کون تھا ان کے پیچھے جو اتنا طاقتور تھا اور جس کو خوف تھا کہ کہیں JIT میں سچ نہ نکلا ہے؟ ان کو روک دیا. پھر ذرا آگے چلیں. اس کے بعد جب جو دوسری ویڈیو بن رہی تھی, وہ نوید جو شوٹر تھا, اس کی CTD میں جب اس کی جو ویڈیو بن رہی تھی, آپ ذرا یہ سنیں. رپورٹ لکھتی ہے JIT کے 4 سے 5 جو نامعلوم لوگ وہاں موجود تھے. وہ کون تھے؟ پولیس CTD کے اندر اس کی بنایا جا رہا ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو, اور وہ بھی اس کی کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ پولیس ویڈیوز بنا کے ریلیز کرتی رہے میڈیا کو. لیکن وہاں جو سب سے زیادہ چیز ہے 4 اور 5 وہ JIT کہتی ہے نامعلوم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون تھے؟ پھر اسٹیبلش ہو جاتا ہے 3 طریقوں سے. آئی وٹنسز جو گواہ دیکھتے ہیں وہ شوٹر کو 3, ایک فورینزک کے ذریعے, اور ایک پھر فورینزک کے ذریعے یعنی کہ جو خول ملے تھے ان کی گولیوں کے, وہ 3 جگہ سے ملے. اور کرائم سین رپورٹ جو تھی, ان سب نے ثابت کیا کہ 3 شوٹر تھے. یعنی جو انہوں نے رپورٹ بنائی تھی کہ صرف ایک دینی انتہا پسند نے قتل کرنے کی کوشش کی, اس کو سب کو رد کر دیا. اس لیے یہ آتے ساتھ ہی انہوں نے JIT بند کی, کیونکہ میں نے نام تو ایک شہباز شریف کو رانا ثناء اللہ کا لیا ہوا ہے, اور وہی بیٹھے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ میں, اور انہوں نے آ کے انہی کے نیچے اب JIT بنے گی. اس لیے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے نیچے اگر انکوائری ہوگی تو شاید انصاف ملے. ان کے ہوتے ہوئے, اور وہ جو ایجنسی کا آفیسر ہے ڈرٹی ہیری, مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں تھی. اور وہ آپ ذرا دیکھیں کہ جو اس JIT نے جو چیزیں بھی نکالی اس کے اوپر بھی ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو بند کرنے کی کوشش کی. پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو لڑکا نوید تھا وہ کوئی دینی انتہا پسند نہیں تھا, اور اس کو ٹریننگ دی گئی تھی پسٹل شوٹنگ کے اندر. کوئی پسٹل شوٹنگ ایسے نہیں کرتا کہ سیدھی ایسے ریپڈ فائر کرے, وہ ٹرینڈ تھا. اور جو 5ویں چیز سامنے آئی, 4 JIT ممبرز کے اوپر پریشر ڈالا گیا. کس نے ڈالا؟ اور انہوں نے اپنی چینج کی رپورٹ, جو عدالت میں جو تھی رپورٹ, اس کی فائنڈنگ چینج کر دی. اور پھر کیا ہوتا ہے, جو پروسیکیوٹر جنرل ہے, جو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتا ہے ان 4 لوگوں کے اوپر جو اپنے چینج کرتے ہیں رپورٹ, یہ جو 4 JIT ممبرز اپنی رپورٹ چینج کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ انکوائری کنڈکٹ کی جاتی ہے پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان. وہ ان کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری کنڈکٹ کرتا ہے, اور وہ کنفرم کرتا ہے, پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان کنفرم کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلط ٹیسٹ اپنی بدلی. 3 شوٹرز تھے, اور اس نے ریکمینڈ کیا کہ ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں کہ انکوائری کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو 4 JIT ممبرز نے جنہوں نے چینج کیا. تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی پنجاب گورنمنٹ جب سے یہ آیا ہے, انہوں نے سب سے پہلے کیوں انہوں نے اسٹڈی کر لیتے, دیکھ تو لیتے کہ JIT رپورٹ میں کیا فائنڈنگز ہیں. بڑی تفصیل میں انہوں نے فائنڈنگز دی ہوئی ہیں. آتے ساتھ ہی اس کو کیوں بند کیا؟ اور پھر جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا, پہلے تو یہ 4 بھگا دیے, جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا, میں اس کا نام دیتا ہوں, وہ بڑا مجاہد, اس طرح بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ جو محسن نقوی نے اور کیا کام کیا کہ اس نے جو لڑکا جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا, اس کا میں نام اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سعید انور شاہ, یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس نے کھڑا ہوا اور جس نے عدالت کے اندر چلان دیا. انہوں نے آتے ساتھ ہی اس کو سسپینڈ کر دیا. تو میں اس سے کیا مجھے نظر آتا ہے, اس سے مجھے نظر آتا ہے کہ اگر کسی کو بھی شک بھی تھا کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے, وہ شک ساروں کے دور ہو جانے چاہیے. یہ پلان تھی کانسپریسی, اور یہ لوگ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف اور وہ جو دوسرا ہے رانا ثناء اللہ, وہ بالکل اس کے اندر ملوث تھے. کیونکہ اگر وہ ملوث نہیں تھے, ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ کیوں وہ یہ بار بار JIT کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور کر دیا. کیوں نہیں چلنے دیا JIT کو؟ بعد میں رپورٹس چیلنج ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر کیس تو آگے چلتا ہے, لیکن کیوں انہوں نے کیا؟ کیونکہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. لیاقت علی خان کس نے ان کو قتل کیا ابھی تک کبھی نہیں پتا چلا. بے نظیر بھٹو کوئی پتہ نہیں, ایک دم اس کی جو سین تھا جدھر وہ بیچاری کو شہید کیا گیا, وہ سارا ایک دم کلیئر کر دیا. اس کے انسٹرکشن پہ کیا گیا, کوئی کبھی نہیں پتا چلتا. اس لیے یہ جو پورا کور اپ ہو رہا ہے, یہ بھی کیونکہ طاقتور لوگ انوالوڈ ہیں, اس لیے کوئی پوری کوشش ہوگی اس کو کور اپ کرنے کے لیے. میں آگے اب چلتا ہوں. جب جو آئین ہے ہمارا, اور آئین بڑا کلیئر ہے, آئین کا آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, جیسی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو گورنر 48 گھنٹے کے اندر وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے الیکشن کی.
یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, 105 آرٹیکل 105 میں لکھا ہوا ہے. نہ کے پی کے گورنر نے ابھی تک ڈیٹ دی ہے, نہ پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ دیا. سوال یہ کیوں نہیں دی؟ ہم نے اپنی گورنمنٹ کیوں کرائی؟ کبھی سوچا کہ کوئی اپنی گورنمنٹ خود چھوڑ دیتا ہے, ڈیزالو کر دیتا ہے؟ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے 60% پاکستان جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ہو, ہم خود ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں ہم اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں. میں نے نیشنل اسمبلی بھی اپریل کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے وہ بھی کہا تھا کہ میں ڈیزالو کرتا ہوں, الیکشن کروا دیں. تو یہ اس لیے کرتے ہیں ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ جب ایک ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہوتا تو معیشت کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ جاتا ہے. ہم نے یہ اس لیے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. جس طرح میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ کسی طبقے سے پوچھ لیں آج پاکستان میں کہ معیشت کا کیا حال ہے, وہ سارے آپ کو یہ کی جواب دیں گے برے حالات ہیں, گر رہے نیچے. تو ہم نے اس کو اس لیے اپنی گورنمنٹس کی قربانی دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے واپس تو سب سے پہلے صاف اور شفاف الیکشن کی ضرورت ہے. صاف اور شفاف الیکشن کا مطلب پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب لوگوں کو ایک اعتماد ہوگا, بزنس کمیونٹی کو جو باہر بیٹھی ہے جو اندر بیٹھی ہے, کہ اب 5 سال کے لیے حکومت آ گئی اور پبلک مینڈیٹ کے ساتھ جو بڑے فیصلے کر سکتی ہے, جو ضرورت ہے آج پاکستان کو نکالنے کی اس دلدل میں سے, تو تب ہی ملک اٹھ سکتا ہے. ان کے اوپر تو نہ باہر نہ کسی کو اندر اعتماد رہ گیا ہے. تو یہ تو جتنی دیر چلتی رہے گی لوگوں کی تو تباہی ہے اس کے اندر. تو اس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی. ہمارا سوچ یہ تھی کہ اس کے بعد الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے, اور اس لیے قربانی دی تھی. ابھی تک لگ یہ رہا ہے, اور یہ جو موسم نقوی کو لے کے آئے ہیں, اب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا کوئی موڈ الیکشن کروانے کا نہیں ہے. میں پھر اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب ذمہ داری آپ کی ہے. آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہی گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے, آرٹیکل 105 105 واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے. اب ذمہ داری آپ کی ہے, کیونکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کہ کیا یہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک وہ نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی رول آف لا نہیں ہوا, یا طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر ہے. تو یہ بار بار جب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ ایک ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے رشوت دے کے خرید و فروخت کر کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, یہ بھی کہتے ہیں جی ہو جائے گا, کوئی چیز ہو جائے گی, آگے چلے جائے گا الیکشن. بھائی کیسے چلے جائیں گے؟ آئین ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کا ملک کے اندر آئین ہے اور کوئی قانون ہے تو پھر تو یہ آگے جا ہی نہیں سکتے 90 دن سے. تو یہ بھی آج میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے, کیونکہ یہ جو محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں اس کو کوئی ان کا نہیں نظر آ رہا کہ الیکشن کروائیں گے. پھر میں آخر میں میں اپنی قوم سے بس یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں, میں جس طرح شروع کیا تھا کہ اللہ میرے پہ بڑا مہربان رہا ہے, میں اس کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے, کہ مجھے تو اس ملک میں جو آپ نے عزت دی وہ کسی کو دی نہیں پہلے. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی, میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا, آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا. کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے, ایمان کی قوت دی ہے, اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے, ان کو آزاد کر دیتا ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے. میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, کوئی خوف کے بت کی میں پوجا کرتا نہیں, اور نہ آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو, کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو جو سب سے دردناک اور تکلیف دہ واقعہ وہ ایک ہی ہے, جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو, انہوں نے تو بلکہ دعوت دی تھی امام حسین, ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہے, ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو, لیکن یزید کے خوف, ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا اسلام میں. آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں, میری طرح آزاد ہو جائیں, اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں. مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی 26 سال پہلے, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ 2 طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں. ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے,
उनके पास अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज, मेफेयर सबसे महंगे इलाके में, लंदन में प्रॉपर्टी है, बेटा हाइट वन हाइट पार्क, वो सबसे महंगा इलाका है, ऑफशोर अकाउंट्स में इनके पैसे पड़े हुए हैं। तो मैं इनको तो पाकिस्तान नीचे जाता है, इनको क्या होगा, जब मुश्किल पड़ती है जहाज पकड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा तबका छोटा सा बैठा हुआ है, हर वक्त पैसा इस मुल्क से चोरी करके बाहर ले जाता है। टैक्स बिजनेसमैन है, टैक्स चोरी किया वो बाहर, रियल एस्टेट के अंदर बैठे हुए लोग, जैसी पैसा बनता है हवाले हुंडी से पैसा बाहर। तो उनको कोई तकलीफ नहीं है कि पाकिस्तान नीचे जाता है या नहीं, उनको तकलीफ नहीं है कि हम गुलामी करें, कभी किसी की गुलामी जो आज तक करते आए हैं, उनको फिक्र नहीं है, क्योंकि उनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। और इसलिए मैं इनके खिलाफ निकला था आज से 26 साल पहले, और इसलिए जब तक मेरे में सांसद मैं इनका मुकाबला करूंगा। लेकिन एक दूसरा तबका जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, वो अक्सरियत इस मुल्क की आवाम है, और इस मुल्क के वो इदारे हैं, वो इदारा जिसको पता है कि अगर ये मुल्क की मायशत नीचे जाती है तो सबसे पहले नुकसान उस इदारे का है। आज श्रीलंका के अंदर IMF ने हुक्म दिया श्रीलंका को कि अपनी जो श्रीलंका की फौज है उसका आधा करो। मिस्र के अंदर IMF ने हुक्म दिया है कि अपनी फौज की फजूल खर्चियां कम करो। तो क्या वो जब हम जो ये इंपोर्टेड हुकूमत हमें अपने घुटनों पे ले आई है, अप्रैल में पाकिस्तान के अंदर खड़ा था, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आप देख लें, और आज किधर है। तो क्या वो जो अब हमारे से कीमत अदा करेंगे, क्या हमारी तरह के जो समझते हैं कि हम एक आजाद मुल्क पे रहना चाहते हैं, क्या हमारी आजादी खतरे में होगी या नहीं। तो मैं हमेशा समझता था कि ये इदारे कभी भी उन लोगों के साथ नहीं होंगे जो ये मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत हटा के उन लोगों को बैक किया गया जो इस मुल्क को 30 साल से लूट रहे थे। छोड़े कि मैं क्या कहता हूं, सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया इनके मुतालिक क्या कहता है। आज तो टेलीफोन है, अपना गूगल कर लें कि इन दोनों बड़े खानदानों के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है। इनके खिलाफ हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी एजेंसीज ने क्या क्या चीजें निकाली हुई हैं इनकी चोरी के ऊपर। तो मुझे हैरत यह हुई कि रजीम चेंज के बाद इनके साथ कैसे खड़े हो गए वो इदारा जिसका सबसे ज्यादा स्टेक है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बने। कि अगर एक मुल्क की मायशत नीचे जाती है तो हमें सोवियत यूनियन की मिसाल है कि वो मुल्क टूट गया, तकड़ी तीन फौज थी लेकिन मुल्क टूट गया क्योंकि मायशत नीचे चली गई। तो इनके नीचे जो इन्होंने 30 साल से ये मुल्क से कर रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि कैसे वो इदारे इनके साथ खड़े हो गए। मैं आखिर में अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि अपनी तकदीर अपने हाथ में लें। आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। आप ये अगर जुल्म ना, आपके पास अब 2 रास्ते आ गए, एक तबाही का रास्ता है, एक मुश्किल रास्ता है, जद्दोजहद का रास्ता है, लेकिन पाकिस्तान की अजमत का रास्ता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब सही फैसला करेंगे।